ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی زندگی میں آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کی عمر بڑی ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کمزور ہو گئے، آپ ضعیف ہو گئے، تو یہ بات کو پوری طرح مت مانیے. ہاں، جسمانی حیثیت سے جسم کی عمر زندگی میں بڑی، بڑاپن، ضعیفی، کمزوری جسم کے حد تک آتی ہے، مگر آپ کے جسم کے اندر جو جان ہے، یہ جان کبھی بوڑھی نہیں ہوتی ہے اور نہ کمزور ہوتی ہے، الا کہ آپ اس کو اگر کمزور کر دیں گے تو آپ سوال کریں گے وہ کمزور کیسا ہوتی؟ کیونکہ جو جان آئی یہ آپ کے اور ہمارے بدن میں، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے. ہم اس سے پہلے بھی بتائے تھے کہ انسان کا جسم مٹی سے آیا تو مٹی سے لگاؤ رکھتا ہے، مگر یہ جان اللہ تعالیٰ جب آدم کو کریٹ کیے، بنائے، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہے قرآن مجید میں کہ میں میرے طرف سے اس میں جان ڈال رہا ہوں. تو یہ آسمانی چیز ہے، اس میں بوڑھاپا، کمزوری، ضعیفی نہیں آتی، سوائے وہ کمزوری ضعیفی جو آپ پیدا کرتے ہیں. کیسا ہوتی ہے پیدا؟ کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو آپ پیٹرول اسٹیشن پہ جا کے بائک میں، کار میں پیٹرول ڈیزل جو بھی دلاتے تاکہ وہ چل سکے. انسان کی زندگی میں کھانا پینا صرف جسم کو قوت دیتا، جوانی تک، کمزوری عمر میں دوائیاں وہ چیزیں سپورٹ کرنے کے لیے جسم کو تھوڑا بہت ہیلپ کر لیتے ہیں، مگر جان کے لیے سب سے بڑی اہم والی چیز لوگ اس سے غافل ہیں. جان کبھی بوڑھی نہیں ہوتی نہ کمزور ہوتی سوائے غافل لوگوں کی. مطلب تھوڑا سمجھائیے. اس کا مطلب کہ آپ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو اپنے رب کی جو آسمانی غذا، جسم کے لیے تو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں آپ، مگر جان کے لیے 5 ٹائم کی نماز میں جو قرآن آپ کو ملتی ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہیں. تو جان کے اندر ٹینشن، سٹریس، ڈپریشن، پریشانی اور بحرانگی کیوں پیدا ہوتی؟ کیونکہ جان وحشت میں آ چکی ہے. اب اس وحشت کو دور کرنے کے لیے لوگ الٹا جا کے کبھی انٹرٹین، کبھی تفریح، کبھی وہ ہوٹل، کبھی یہ گانا، کبھی یہ میوزک، نعوذ باللہ بہت سے غلط چیزوں میں جا کے اپنا نشہ، ڈرگ دیتے ہیں، پھر واپس آئے تو وہی وحشت، وہی بحرانگی میں، پریشانی میں رہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہاں پر آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جان اللہ سے ملاقات کرتی ہے صرف مرنے کے بعد. نہیں، زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں آپ کو بتایا ہے، مگر آپ غور نہیں کرے ہوں گے اللہ کی اس آیت کو اور اس بات کو، جو آیت کو ہم آخری میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جان کی ملاقات جب اپنے فیول اسٹیشن جو لینا ہے، آسمانی چیزیں جو اتارے گئے اللہ کی طرف سے، تو آپ سوچئے کہ آپ کے 5 وقت کی نماز جس میں آپ ٹھہرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کا فیول اور جان میں جان اور طاقت آ جاتی ہے. نمبر 1. دوسری ملاقات اپنے رب سے آپ کدھر کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت میں، وہاں پر بھی اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تیسری، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا مریض کی عیادت کرو، اس کی مزاج پرسی کرو، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ملاقات کر کے آپ کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے. آپ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، وہ بھی اللہ کے نیک کاموں میں ملاقات آپ کو اللہ سے ملتی ہے. پھر آپ کبھی تہجد کی نماز میں ٹھہرنا، وہ بھی اللہ سے ملاقات ہے. آپ نیک کام کر کے کسی بھوکے کو بھوک بجھانا، کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی دور کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی زندگی کے مسائل میں آپ خود اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی ملاقات ہے. اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی، یہ بھی ملاقات ہے. اور اللہ تعالیٰ جو چیزوں میں پسند کیا ہے، حکم دیا ہے یہ چیز میں پسند کرتا ہوں، یہ نیکی کرو، یہ اجر پاؤ، وہ بھی آپ کے لیے ایک ملاقات ہے اپنے رب سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ سورہ کہف کی آخری آیت دیکھیے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. جو کوئی اللہ سے اچھی ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ نیک کاموں میں جڑ جائے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی بڑائی اور وحدانیت میں کسی غیروں کو شریک مت بنائیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مشکل خشا حاجت روا نہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی
دینے اور کرنے والا ہے. اس کی بندگی میں کسی کو غیروں کو شریک مت بنائیے، نہ اللہ کی برابری میں کسی کو ٹھہرائیے. آپ کی کامیابی اپنے رب کی ملاقات کو یہ جان سے ملاقات کرنے دیجیے، اور وہی کام کا اثر دنیا میں بھی آخرت میں آپ کو ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی اور ہماری جان کی سکون اور راحت عطا فرمائے، اور رب العالمین زندگی میں ہم سے وہ اعمال لے جو اللہ تعالیٰ اس سے راضی، اور ہم سے جس اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہم سے اور آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور خاتمہ بخیر ایمان پہ کر دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.